اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شوگر کیوں کم ہوتی ہے، اور بچوں کی شوگر کے متعلق بات ہوگی۔ جب بھی کسی شوگر کے مریض کا علاج شروع ہو تو ہمیشہ یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں دواؤں کے زیادہ استعمال سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاؤں کہ سلاد کس وقت کھانا چاہیے۔ تو اب میں اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ شوگر کیوں کم ہوتی ہے۔ جب مریض پہلی دفعہ ادویہ استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خون میں شکر کی مقدار کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ خون میں شکر کم ہونے کی علامات ذہن میں رکھے۔ کوئی بھی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ شوگر کم ہونے کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔ دوا کی خوراک کا متاثرہ مریض کے لیے نسبتاً زیادہ ہونا۔ دوسرے نمبر پر دوا کھانے یا انسولین کا انجیکشن لگوانے کے بعد کھانا نہ کھا سکنا یا بھول جانا۔ اور تیسرے نمبر پر زیادہ دیر چلنا یا ورزش کرنا جس کا مریض عادی نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر گردے متاثر ہونا۔ خدا نخواستہ اگر کسی مریض کے گردے متاثر ہو جائیں تو اس سے بھی خون میں شکر کی مقدار خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ شوگر کم ہونے کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹھنڈے پسینے آنا، ہاتھ پاؤں کانپنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا اور دل زور زور سے دھڑکنا، طبیعت میں بے چینی اور غصہ آنا، گھبراہٹ ہونا، ذہن کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، چکر آنا، ایک چیز کا دو بار نظر آنا، بے ہوشی طاری ہونا۔ یہ واضح رہے کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام علامات ایک مریض میں ایک ہی وقت ظاہر ہو جائیں۔ مریض کے خون میں شکر کم ہونے سے ایک، دو یا چند علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ انہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ خون میں شکر کم ہونے کی صورت میں مریض یا اس کے لواحقین علاج کریں۔ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر مریض ہوش میں ہے تو فوراً خون میں شکر کی مقدار دیکھیے۔ ایسا ممکن نہ ہو تو مریض کو فوراً 2 سے 4 شکر کے چھوٹے چمچ پانی میں گھول کر پی لینے چاہیے۔ اس کے بعد روٹی یا کوئی بہتر غذا کھلائیے تاکہ خون میں شکر کی مقدار دوبارہ کم نہ ہو جائے۔ تو مریض کو فوری طور پر میٹھا جوس پلائیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو اسے فوری طور پر قریب ترین ہسپتال لے جائیں تاکہ اسے فوراً گلوکوز دیا جا سکے۔ گلوکوز دینے سے پہلے اس کے خون میں شکر کی مقدار دیکھنی چاہیے۔ اگر میٹر فوری طور پر مہیا نہ ہو تو مریض کے خون کو لیبارٹری بھیج دیں، جس کا نتیجہ فوری طور پر مہیا نہ بھی ہو تو تب بھی مریض کو گلوکوز دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خون میں شکر کی مقدار اگر دیر تک ٹھیک نہ ہو تو اس سے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے مریض کو خون معائنہ کے لیے دینے کے بعد گلوکوز دینا چاہیے۔ کسی قسم کی بیماری مثلا گلا خراب ہونا، نزلہ زکام، کھانسی اور بخار ہونا، پیشاب میں تکلیف، پھوڑا پھنسی نکلنا، منہ اندر سے پک جانا، ان سب حالات میں عموماً خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ لہذا خون میں شکر کی مقدار دن میں
ایک دو مرتبہ دیکھ لینی چاہیے۔ مریض کو اگر بخار کھانسی ہو تو مناسب علاج کروانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں مریض کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ رمضان میں زیادہ گھی والی، تلی ہوئی اور میٹھی چیزوں سے جن میں چینی کا استعمال ہو، سحری اور افطار کے وقت پرہیز کریں۔ افطار کے وقت 1 سے 2 عدد کھجور اور 1 سے 2 عدد پھل مثلاً سیب، امرود، مالٹا وغیرہ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ ورزش کرنے یا چہل قدمی کرنے کے عادی ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان کے دوران افطاری کے بعد یا تراویح کے بعد کچھ دیر ورزش یا چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ چہل قدمی جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے کہ تراویح کے بعد کریں، یا ورزش جو بھی ہے وہ نماز تراویح کے بعد کریں۔ ورزش یا چلنے سے خون میں شکر کی مقدار کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مریض جو ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بہتر رہتا ہے۔ بچے کو اگر شوگر ہو جائے تو عموماً گھر والے سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے گھر والوں کو تسلی دیں، یہ چیز واضح کریں کہ مریض بچہ دوسرے ہم عمر بچوں کی طرح معمولی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر بچے کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بھی انتظام کیا جائے اور مناسب غذا دی جائے۔ غذا کے بارے میں جو ہدایات بڑوں کو دی جاتی ہیں، عموماً وہی ہدایات بچوں کے لیے بھی ہیں، لیکن بچوں کو چاکلیٹ، ٹافی، بسکٹ وغیرہ پسند ہوتے ہیں۔ اس قسم کی اشیاء کھیل کود کے دوران کھا سکتے ہیں۔ انسولین دیتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرنج اور انسولین کی شیشی پر ایک ہی طرح کا نشان ہو تاکہ مریض کو انسولین کی اتنی مقدار ملے جتنی ڈاکٹر نے تجویز کی ہے۔ اگر غلط سرنج کے استعمال سے انسولین کی کم یا زیادہ مقدار مریض کو دی جائے تو یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جسم کے مختلف حصے ہیں جن پر انسولین کا ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے، مثلاً پیٹ پر، ناف کے دونوں طرف، ٹانگوں کے اوپر، سامنے اور باہر والے حصے پر، کولوں پر، بازوؤں کے پر، اور انسولین کا ٹیکہ جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے، جلد کے اندر نہیں، اور سرنج سیدھی جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ اگر مریض دبلا پتلا ہو تو سرنج کو تھوڑا جھکا کر جسم کے اندر داخل کرنا چاہیے تاکہ سوئی پٹھوں میں داخل نہ ہو۔ انسولین کا ساتھ کیا زندگی بھر ہے؟ یہ لوگ کافی مجھے سوال پوچھتے ہیں، تو یہ سوال کئی مریض جو ہیں بار بار پوچھتے ہیں، تو کیا ایک بار انسولین لینے کے بعد زندگی بھر لینی پڑے گی؟ دراصل مریض کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس نے انسولین کا استعمال کر لیا تو وہ پھر اس کا عادی ہو جائے گا اور ادویہ کے ذریعے اس کے خون میں زائد شکر کا قابو نہیں کیا جا سکے گا، زائد شکر کو قابو نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہر مریض کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ ساری عمر کے لیے انسولین لے۔ بعض مریض جو عموماً پرہیز یا دوا سے علاج کرا رہے ہیں، انہیں کسی وجہ سے وقتی طور پر انسولین نہیں دی جاتی ہے، مثلاً بیماری، آپریشن کے دوران دل کا دورہ پڑنے یا فالج کا عملہ ہونے کی صورت میں خون میں شکر کی مقدار وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے اور صرف ادویہ یا پرہیز خون میں شکر کی مقدار پر قابو نہیں کر پاتے، تو لہٰذا مریض کو وقتی طور پر انسولین دی جاتی ہے۔ آپریشن یا بیماری سے صحت یابی کے بعد مریض کو دوبارہ ادویہ دی جانے لگتی ہیں۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پہلی قسم کی شوگر کے مریضوں کو شروع ہی سے انسولین دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کی شوگر جن مریضوں کو 10-15 برس سے چمٹی ہوئی ہے، انہیں بھی مستقل طور پر انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شوگر کے مریض کے پاؤں میں تکلیف عموماً 3 وجوہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاؤں کے کسی حصے پر
جراثیم کا عملہ یا چوٹ لگنے سے زخم بن جاتا ہے۔ ٹانگوں کی نسیں متاثر ہونے سے پاؤں اور ٹانگوں میں سنسناہٹ ہونا، ان کا سن ہو جانا اور چلنے پھرنے میں مشکل پیش ہونا، خون کی نالیاں متاثر ہونے سے دوران خون کم ہو جانا جس سے پاؤں ٹھنڈے ہونا، سردی میں نیل پڑنا اور درد ہونا وغیرہ مندرجہ بالا وجوہ کی وجہ سے ضروری ہے کہ پاؤں کے سلسلے میں خصوصی احتیاط کی جائے تاکہ مندرجہ بالا بیماریوں سے ممکن حد تک بچا جا سکے۔ اس ضمن میں ان ہدایات پر عمل کیجیے۔ خون میں شکر کی مقدار ہمیشہ اعتدال پر رکھیے۔ پاؤں صاف رکھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا پاؤں صاف رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات سونے سے پہلے پاؤں کو صابن اور نیم گرم پانی سے دھوئیں اور اپنے پاؤں کا روزانہ معائنہ کریں۔ ناخن زیادہ بڑھنے نہ دیں اور انہیں تراشتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ نہ تراشے جائیں اور نہ ہی گوشت والے حصے پر کسی قسم کا زخم لگے۔ جوتے استعمال کرتے وقت خیال رکھیں کہ وہ آرام دہ ہوں اور اونچی ایڑی والے نہ ہوں۔ باہر جاتے ہوئے ایسے جوتے پہنیں جو سامنے سے بند ہوں تاکہ غلطی سے اگر ٹھوکر وغیرہ لگ جائے تو وہ پاؤں کی انگلیوں اور ناخنوں کو براہ راست متاثر نہ کرے۔ گھر کے اندر ہلکی اور آرام دہ چپل استعمال کریں جو اوپر سے کھلی ہو تاکہ پاؤں کو ہوا لگتی رہے۔ پاؤں پر کوئی چوٹ لگے یا چھالا نکلے تو اس کے علاج میں لاپرواہی نہ برتیں۔ فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹیسٹ کرائیں۔ شوگر کے مریض کو بلڈ پریشر چیک کراتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی اور بیماری نہ ہو۔ شوگر کے مریض کو مندرجہ ذیل پھل کھانے چاہیے۔ سیب، سنترا، امرود، ناشپاتی، یہ پھل مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک پھل کھائیں، زیادہ بہتر ہے۔ البتہ بیر، اسٹرابری، آڑو، فالسا، جامن، خوبانی، آلو بخارا، پپیتا، 2 عدد کھجور کھا سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے بچنا چاہیے، اس سے بھی خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے ویڈیو کے شروع میں جو کہا تھا کہ میں سلاد کے بارے میں، کافی دوست مجھے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ کس وقت کھانا چاہیے، تو سلاد کا سب سے اچھا ٹائم جب آپ دوپہر کو اور شام کو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ سلاد کھا لیں، تھوڑا ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سلاد کا بہت فائدہ جو زیادہ ہے، خاص کر شوگر کے مریضوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی کے لیے بھی، وہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے تھوڑا سلاد کھا لیں۔ تو رات کو بھی اسی طرح جب کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا سلاد پہلے کھا لیں، تو وہ بہت فائدہ مند رہے گا، آپ کے جو تذابیت ہے اس کو کنٹرول کرے گا، دوسرے معاملات کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے آپ کے معدے کو جو ہے آرگنائز کرے گا۔ تو یہاں پر ایک اور میں بڑی اچھی بات بتاؤں آپ کو کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ ایک سیب کھا لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے۔ وہ جتنی بھی آپ کے معدے میں تذابیت ہوگی وہ اس کو ختم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ جس طرح فوم پانی کو چوس لیتی ہے، کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سیب کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی تذابیت کو اس طرح ہی چوس لے گا اور بہت ہی آپ کو فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے اور مجھے بھی، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔